کے عزیز کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے دا مرڈر آف ہسٹری. اس میں یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے اس میں سے بہت سی چیزیں آلموسٹ مور دین 50% چیزیں جھوٹ ہیں، غلط ہیں، جبکہ ایکچوئل فیکٹس کو وہ ثابت بھی کرتے ہیں. وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ پاکستان دراصل 1947 14 اگست کو نہیں بنا تھا، بلکہ وہ 15 اگست 1947 کو بنا تھا. خیر، ہم نے کے عزیز کے بارے میں بات نہیں کرنی، ہم نے تعصب کے بنا پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں بات کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تعصب کے بنا بالکل نیوٹرل ہو کے یہ بات سوچنی ہے کہ پاکستان بننے کا سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ کیا ان لوگوں کو ہوا جو لوگ آپ اور میں تھے، جو لوگ غریب لوگ تھے، یا امیر لوگوں کو ہوا؟ پلیز، یا کسی بھی پرسپیکٹو سے آپ نے یہ بات سوچنی ہے. آپ نے اپنے اس پرسپیکٹو میں یہ بات بھی سوچنی ہے کہ 11ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک بر صغیر میں رہنے والے چند ایک مسلم جو سٹارٹ میں چند ایک آئے تھے، انہوں نے 700 سال اگر حکمرانی کی انڈیا پہ، تو اس کے بعد جب وہ 1/3 ہو چکے تھے، پھر وہ کیوں نہیں کر سکتے تھے حکمرانی؟ کون لوگ تھے جو لوگ پاکستان میں آ کے برسر اقتدار میں آئے جب پاکستان بنا تھا اور آج تک برسر اقتدار میں ہیں؟ کیا وہ ہیروز تھے؟ کیا وہ لیجنڈز تھے، نامے ملنگی اور بڑے بڑے ناموں جیسے جنہوں نے انگریز سرکار کے خلاف بات کی تھی؟ یا وہ انگریز سرکار کے پٹھو تھے، وہ انگریز سرکار کو چگلیاں لگانے والے یودھا تھے کہ جنہوں نے جنگ پلاسی اور دوسری جنگوں میں انگریز سرکار کی حمایت کی تھی؟ اگر آپ کا دو قومی نظریے کے بارے میں بہت سٹرونگ بلیو ہے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو فگرز ہیں، دو الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں. پہلی آئیڈیالوجی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، عائشہ اور نور مجسم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو کہ انکلوسیو آئیڈیالوجی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ مسلمان سچا دین ہے، مسلمان ایک سچا انسان ہے، اس کے پاس سچا دین ہے. جو بھی اس کے پاس ساتھ آ کے رہے گا، جو بھی اس کے ساتھ مل کے رہے گا، وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے امن، محبت، بھائی چارے، استقلال والے راہ پہ چلے گا اور وہ اسلام کو فالو کرے گا. ایک طرف یہ آئیڈیالوجی ہے. دوسری طرف آئیڈیالوجی ہے جناح رحمت اللہ علیہ اور ان لوگوں کی جن کو آپ لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہو، اور وہ یہ آئیڈیالوجی ہے کہ اسلام الگ ہو کے سروائیو کرنا چاہیے. ایک انکلوسیو آئیڈیالوجی ہے، پروفٹ پیس بی اپون ہم، جس میں وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ رہنے کے لیے معاہدات کرتے ہیں. ایک ایکسکلوسیو آئیڈیالوجی ہے جس میں یہ جو لوگ ہیں، یہ جو جناح رحمت اللہ علیہ، یہ دوسرے لوگ تھے، ان لوگوں کی آئیڈیالوجی تھی. اس آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ آپ لوگ الگ رہیں دوسری قوموں سے تاکہ آپ لوگ سروائیو کر سکیں صحیح سے. مجھے نہیں پتا ان میں سے کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے. مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ 11ویں صدی سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک جتنے لوگ مسلمان فوت ہوئے بر صغیر میں وہ 80,000 تھے. اور جب آپ کے الگ مملکت کی جدوجہد شروع ہوئی تب پتہ کتنے لوگ مرے؟ 2 لاکھ، کم سے کم 2 لاکھ. یہ ساری دنیا اس کو کوڈ کرتی ہے. کم سے کم 2 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ لوگ مرے ہجرت کے دوران. چلو شاید یہ بھلا ہو رہا تھا. میرا نام محسن اکرم کھوکھر ہے اور میں ان بائسڈ نہ ڈر بات کیا کروں گا. بے شک مجھے جو مرضی اٹھا لے، جو مرضی کٹ مار لے، میں انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا کہ چیزوں کو بالکل وہ آپ کو بتاؤں جو کہ ہیں. میں ٹک ٹاک پہ پرسنل باتیں کرتا ہوں محسن اکرم کھوکھر آفیشیل کے نام سے. یوٹیوب پہ میں پولیٹیکل سوشل چیزیں شیئر کرتا ہوں. 80,000 لوگ اب تک صرف اور صرف کشمیر میں مر چکے ہیں، اور جو لوگ زخمی ہوئے، جو ظلم وہاں پہ ہو رہے ہیں، وہ کس کے سامنے ڈھکے چھپے ہیں؟ پاکستان بننے کی ہی وجہ ہے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے. کشمیر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، پنجاب 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، سندھ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، ہمارا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا. ہمارے بلوچستان میں ایشوز چل رہے ہیں، ہمارے سندھ میں ایشوز چل رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس امت کو اکٹھا کر کے الگ رکھنے کی بات ہوئی تھی، اسی امت کو آدھا آدھا کر دیا، اور اسی امت کے لوگ آج ایک دوسرے کے خلاف ہیں. کبھی ہندوستان میں رہنے والے کسی مسلمان کے جذبات ہمارے بارے میں سوچیے گا. خیر، 80,000 11ویں صدی سے لے کے 19ویں صدی تک مسلمان شہید ہوا، فوت ہوا، جو کہ الگ الگ کلیشز میں ہندوؤں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ.
کبھی آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہماری جو 3 جنگیں ہوئی ہیں بلکہ 4 جنگیں ہوئی ہیں 48 65 71 اور 99 کی، اس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ ہیو یو ایور تھاٹ اباؤٹ دیٹ؟ تو پاکستان از اے جسٹیفائڈ کنٹری، مگر یہ آئیڈیالوجی میری سمجھ میں کبھی نہیں بیٹھی دیٹ whether it was beneficial or it was in the loss of the common people but in the favor of very few people, very few. وہ جو پیرفری ہے نا، ان لوگوں کے لیے فائدہ مند تھا کہ ان لوگوں کو تا حیات اقتدار مل گیا، ان کے بچوں کی حیاتوں تک. 95 لاکھ مسلمانوں میں سے 35 لاکھ ایک طرف رہ گئے اور 60 لاکھ مسلمان بنگال اور پاکستان کی صورت میں الگ الگ ہو گئے. کتنے لوگ مرے؟ کتنے 7 ملین لوگوں کے بارے میں یہ اسسمنٹ ہے کہ وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے چھوٹے موٹے اعضاء کٹوانا الگ. قدرت کاملہ سب کے حامی ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد.